الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں ہزارہ مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے بزرگ اور سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے اس زمین و آسمان کو بنایا، زمین کے اندر بھی وہ جگہ جو مسجدیں کہلاتی ہے، ان جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے، مساجد، اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ نے مسجدوں کو سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اونچا اللہ نے مساجد کو کہا ہے۔ مساجد کا مساجد یہ خالص اس کا تعلق اللہ سے ہے، یہ اللہ کی خصوصی ملکیت ہے۔ مساجد یہ اللہ کی خصوصی ملکیت ہے، اس لیے مساجد پر کوئی اپنا دعویٰ اور قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ مسجد ہی رہے گی تا قیامت، تحت الثری سے لے کر فوق السماء تک۔ مسجد مسجد بنائی کس لیے جاتی ہے اور مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مساجد کے بنانے کا مقصد فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ مساجد کے بنانے کا مقصد فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، اس کے لیے۔ لیکن مساجد میں دیگر اعمال بھی ہوں گے، وہ اعمال کون سے ہوں گے؟ اصل مقصد تو مساجد کے بنانے کا یہ ہے کہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ایمان والے ادا کریں، لیکن مساجد میں دیگر اعمال بھی ہوں گے، مساجد میں اعتکاف بھی ہوگا،
مساجد میں تعلیم کے حلقے بھی ہوں گے، مساجد میں قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی ہوگا، مساجد میں دعاؤں کا تلاوت کا اہتمام بھی ہوگا۔ یہ مختلف اعمال ہیں جو مساجد میں کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے اعمال مسجد کی آبادی کہلاتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے والے یہ سارے اعمال ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام اول درجے ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی کے ساتھ سیکھنے سکھانے کے حلقے، مسائل سیکھے جائے، نمازیں سیکھی جائے، قرآن سیکھا جائے، اسی طرح تلاوت ہے، ذکر ہے، اعتکاف ہے۔ یہ سارے اعمال مساجد میں ہوں گے، اور یہ سارے اعمال مسجد کی آبادی والے اعمال ہیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ ہمارا اپنا تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ ایمان والے کے دل میں جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، وہی اللہ کے گھروں کی محبت بھی اس کے دل کے اندر۔ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت اور تعلق ہوتا ہے۔ یہ محبت کے قبیل سے تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کے گھر کی محبت کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے حدیث کے مفہوم میں بات ملتی ہے، جس آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایک حدیث کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب یہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس عرش کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہوگا۔ تو دل اٹکا ہوا رہتا ہو کا مطلب اس کے دل کے اندر محبت ہو مسجد کی، مساجد کی، اللہ کے گھروں کی۔ کوئی مخصوص مسجد مراد نہیں ہے، اس سے مخصوص مسجد مراد نہیں ہے کہ ہم بازار کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بازار ہی کی مسجد سے محبت ہو، نہیں۔ جتنی مساجد ہیں روئے زمین پر، ان مساجد سے محبت اور الفت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ مسجدیں ہیں، مسجدیں ہیں۔ اللہ نے اس امت کو ایک خصوصیت، ایک امتیاز دیا ہے۔ وہ خصوصیت امتیاز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا، نماز پڑھنے کی اور پاکی کی جگہ بنا دی۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کی مخصوص جگہ کی عبادت کی، وہ وہی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مخصوص جگہ بھی ہے اور عمومیت بھی ہے۔ وہ سب چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کو مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جنگل میں وقت ہو گیا تو کیا جنگل میں پڑھ لیں، ٹرین میں ہے تو ٹرین میں پڑھ لیں، میدان میں تو میدان میں پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تو جنگل میں ہے تو تیری نماز جنگل میں نہیں ہوگی، تجھے مسجد ہی میں جا کے پڑھنا پڑے گا۔ ایسی قید ہمارے یہاں نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے گھر سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ کون سے گھر سے؟ کوئی مخصوص نہیں ملے، جتنے اللہ کے گھر ہیں چاہے کہیں بھی ہو،
ان گھروں سے محبت کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. اور دنیا کی ساری مسجدوں کا تعلق وہ کعبۃ اللہ سے ہے، خانہ کعبہ سے ہے. دنیا کی ساری مساجد کا مرکز، دنیا کی ساری مساجد کا مرکز یہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. اس لیے ساری مساجد کا رخ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، چاہے مغرب کی ہو، مشرق کی ہو، شمال کی ہو، جنوب کی ہو. ہمارے اپنے ملک کی مسجدوں کا رخ ہمارے لیے خانہ کعبہ مغرب کی جانب آتا ہے، تو ساری مسجدوں کا رخ مغرب کی طرف ہے. چاہے وہ مسجد دیوبندی کی ہو، چاہے بریلوی کی ہو، چاہے شیعہ کی ہو، چاہے اہل حدیث کی ہو، چاہے غیر مقلد کی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی مساجد ہے ان ساری مساجد کا مرکز صرف اور صرف ایک ہے. مساجد کا مرکز الگ نہیں ہے، مساجد کا مرکز ایک ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں. ساری مساجد کا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مساجد سے محبت ہونا چاہیے، ایمان کی علامت. مسجد مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. ایک مرتبہ مسجد وقف ہو گئی، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی. اب چاہے وہ مسجد دیوبندی کی ہو کہ بریلوی کی. یہ تو امت نے فتنہ پیدا کر کے تقسیم کیا ہے مساجد کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں. مساجد تھی، پھر کچھ فتنہ پرور پیدا ہوئے تو مساجد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ مسجدیں کہلائی سنی مسجدیں اور کچھ کہلائی شیعہ مسجدیں. دو حصوں میں بانٹ دی گئی مساجد، شیعہ مسجدیں اور سنی مسجدیں. شیعہ لوگ سنی مسجد میں نہیں آئیں گے، سنی لوگ شیعہ مسجد میں ہی جائیں گے. مسجدوں کو تقسیم کیا، حالانکہ مساجدیں تقسیم نہیں تھی. مساجد تو اللہ کے گھر تھے اور اللہ کے ماننے والے کو اللہ کے گھر میں آنے کی پوری اجازت تھی. لیکن فتنہ پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے تفریقہ ڈالا، دو حصوں میں بٹ گئی مسجدیں. پھر ایک گروہ پیدا ہوا، شیعہ کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں یہ سب سنی کہلائے، چاہے دیوبندی ہو، بریلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو. شیعہ کے مقابلے میں سب سنی کہلائے. پھر ایک زمانہ آیا ہے، امت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو ان افراد نے جو لوگ سنی کہلاتے تھے پھر اس میں تقسیم کر دیا مساجد کو. یہ بریلیوں کی مسجد، یہ دیوبندیوں کی مسجد، وہابیوں کی مسجد تقسیم ہو گئی. اس میں بعض اتنی شدت میں کہ سنی تبلیغی دیوبندی مسجد میں نہیں آئیں گے، دیوبندی سنیوں کی مسجد میں جائیں گے. جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی ہے. اور جو اعمال مساجد کے ہیں وہ اعمال ہر مسجد میں کیے جا سکتے ہیں. نماز ہے، اعتکاف ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نوافل ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، مسائل کا سیکھنا سکھانا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کی ہوتی ہے.
تو پھر دو حصوں میں بٹ گئی. ایک حصہ ہو گیا دیوبندیوں کا، ایک حصہ ہو گیا بریلیوں کا. اس پہ بات شدت میں ہے، وہ ادھر نہیں آئیں گے، یہ ادھر نہیں جائیں گے. بانٹ دیا مسجدوں کو بانٹ. اب ہمارے اپنے زمانے میں فتنہ چل رہا ہے کہ دیوبندیوں میں بھی اب مسجدوں کو بانٹا جا رہا ہے. فتنہ پیدا کیا گیا عمارت الشورا کے نام پر. یہ شورا کی مسجد ہے، یہ عمارت والوں کی مسجد ہے. سمجھنے کی چیز ہے. یہ عمارت والوں کی مسجد ہے، یہ شورا والوں کی مسجد ہے. شورا والوں کی مسجد میں عمارت والے نہیں آئیں گے، عمارت والوں کی مسجد میں شورا والے نہیں آئیں گے. میں اسے کہانی نہیں سنا رہا، ایک حقیقت ہے. یہ ہو رہا ہے ایسے زمانے میں. ایسے فتنہ پرور دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو امت کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ مساجد کو بھی کاٹتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی کاٹتے ہیں. نہیں، چاہے تم ایمان والے ہو، چاہے تمہارے اندر کوئی بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، لیکن تم اس مسجد میں نہیں آتے. ایک فتنہ پیدا کیا جاتا ہے. ہماری جماعت کی ایک جگہ وہاں سے آئی، میں نے کارگزار کیا جماعت میں. کیا جماعت ہے؟ علاقے کا نام نہیں لوں گا. رونا آ گیا. کا 3 دن ان کے لیے اجازت ہے، 3 دن ان کے لیے اجازت ہے. یہ 3 دن میں وہ نہیں آئیں گے، وہ 3 دن میں یہ نہیں آئیں گے. کام کا مسئلہ کا ان کا سلنڈر برتن الگ ہے، ان کا سلنڈر برتن الگ ہے. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کچھ دنوں کے بعد مسجد کے اندر پارٹیشن ہو جائے، ایک طرف عمارت کا امیر ہوگا وہ نماز پڑھائے گا، ایک طرف شورا کا امیر ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. کہ ایسا نہ ہو. محنت ایک ہی ہے، صحیح محنت ہے، لیکن جب آدمی اپنے مزاج پر کسی چیز کو پرکھتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے. اگر شریعت کی مزاج پر پرکھے تو مخالفت ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے جب آدمی اپنے مزاج پر پرکھے گا، شریعت کو ایک طرف کرے گا. دیکھیں شریعت تو اتحاد اتفاق کا نام ہے. شریعت کے مزاج پر پرکھنے پر اور شریعت کے مزاج پر آنے پر اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک نیا فتنہ اوپر پہ چل رہا ہے اس وقت. وہ دور تو ہم نے نہیں دیکھا جب شیعوں کی مسجد الگ ہوئی، سنیوں کی مسجد الگ ہوئی، پھر سنیوں میں 2 گروہ ہو گئے، دیوبندیوں کی مسجد الگ ہو گئی، بریلیوں کی مسجد الگ ہو گئی. لیکن وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے اندر بھی مسجدیں تقسیم کی جا رہی ہیں. اور سوجھ بوجھ سمجھدار قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مسجد میں تو بس یہی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. یہ شریعت کا مزاج ہے نہیں بولے. یہ تقسیم ہمیں نہیں ہونے دینا ہے. ہمارے اپنے علاقے میں تو یہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں. یہ تقسیم
اپنے لیے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی یقین مانے. اس لیے بزرگ ہو مسجدیں تو اللہ کی اللہ کا گھر ہے. 4 مسئلہ ہم سنتے رہتے ہیں. آپ بمبئی جاؤ دیکھو امام شافعی ہے اور 80% 90% مختلف حنفی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. ساری دنیا حج کو جاتی ہے. ساری دنیا کے لوگ دنیا میں اکثریت احناف کی ہے, حنفیوں کی ہے. سب جا کر نماز پڑھا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کی ہے. یہ اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے, جن اعمال کی اجازت دی ہے اللہ کے نبی نے, وہ سارے اعمال مساجد میں ہوں گے. اس لیے پہلے مسجدیں 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی. اب تو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے, کچھ حالات کی وجہ سے رات کے مساجد کو تالے مارنا پڑتا ہے. چوریاں ہوتی, یہ ہوتا, وہ ہوتا, بہت ساری چیزیں ہوتی. ورنہ مساجد کو تالے نہیں لگا کرتے. کیوں نہیں لگتے؟ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ کس وقت آ کے عبادت کرے, اللہ کے گھر میں آئے, اپنی ضرورتیں پیش کرے, اللہ کے سامنے روئے, نماز پڑھے, تلاوت کرے, ذکر کرے. یہ سارے اعمال کے لیے مسجدیں. اپنے ذہن کو ہم وسیع کریں. ہم نے بہت ساری چیزوں میں اپنے ذہن کو محدود کر کے رکھ دیا. اب اگر یہ کہا جائے کہ مسجد کی آبادی, عام طور پر ذہن میں یہ ہے دعوت, تعلیم, استقبال والا عمل ہوگا تو مسجد کی آبادی. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی تعلیم کا حلقہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک معلم, ایک استاد, ایک مفتی چند بچوں کو لے کر بیٹھ کر پڑھا رہا ہے, کوئی آدمی, کوئی عالم تفسیر بیان کر رہا ہے, تو یہ مسجد کی آبادی والے عمل نہیں ہے. یہ بھی مسجد کی آبادی والے اعمال ہیں. ذہن کو وسیع کرو. ہم نے ذہن محدود کر لیا. ہم نے محدود ایسا کر لیا کہ ہم ایک عمل کو سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کی آبادی کا یہی عمل ہے. نہیں بدلے. محدودیت سے اور اپنے ذہن کو چھوٹا کرنے سے, جس کو بولتے کنویں کا مینڈک مت بنو. باہر نکل کے دیکھو, ندی ہے, دریا ہے, سمندر ہے, بہت پانی ہے دنیا میں, عمل بہت سارے, لیکن ہم نے محدود کر کے رکھ دیا. ایسی بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے محدود کر دیا. تو میرے حال میں یہ کہہ رہا تھا, مساجد سے محبت ہونی چاہیے ایمان والے کے دل میں. تو کسی مخصوص مسجد سے یہی مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے علاوہ جو مساجدیں ہیں وہ اللہ کے گھر نہیں ہے. مساجد ہے دنیا پر سب سے بہترین جگہ, وہ مسجد ہے. اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں. بہترین کیوں نہیں؟ اس پہ عبادتیں ہوتی ہیں. حدیث کے مفہوم میں بات ملتی ہے, جب کسی زمین پر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, تو وہ زمین کا ٹکڑا
دوسرے زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو مجھ پر اللہ کا ایک حکم ادا کیا ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ تو مسجد کی آبادی یہ ہمارے سب کے ذمے ہے، اور ہر مسجد سے محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفر۔ کا مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا بچنے کے لیے پانی ہوتا ہے، اور منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسا پرندے میں پنچھی ہوتا ہے، کب اڑوں کب نکلوں۔ مومن کا دل مسجد میں رہتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون آتا ہے، مومن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ایک گہرا ربط اور ضبط ہے مومن کا مسجد سے، اور اللہ کے نبی نے ماحول بنایا تھا، اس لیے آپ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے فضائل اعمال میں کہ کھلا منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسجد سے اپنے آپ کو الگ رکھے۔ ایسا جوڑ، ایسا گہرا تعلق، ایسی گہری لگاؤ، ایسا گہرا لگاؤ مسجد سے تھا امت کہ دو آدمیوں کے سہارے سے بھی اگر کوئی مسجد میں آ سکتا تھا تو آتا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر اس کے محبت بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر سے محبت تو ہونا ایمان کی علامت ہے، لیکن اللہ کا گھر، جتنے اللہ کے گھر ہے سب اللہ کے گھر ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جامع مسجد کو فضیلت ہوتی ہے، مسجد نبی کو اس سے بڑی فضیلت ہے، بیت المقدس کو فضیلت حاصل ہے، مسجد حرام کو فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت ایک الگ چیز ہے، لیکن محبت، ہر مسجد سے محبت ہونا چاہیے۔ اور ساری مسجدوں کا مرکز اگر کوئی ہے تو خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ اس لیے حدیث کے مفہوم میں بات ملتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمتیں خانہ کعبہ پر اترتی ہیں، اور وہاں سے منتقل ہو کر ساری مسجدوں میں جاتی ہے۔ اس لیے ہماری ساری مسجدوں کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اور ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کے گھروں سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا